کی کمیت میں وہ لوازمات درخت تھے، یعنی ٹہنیاں، پتے، شگوفے، پھل، یہ لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں۔ تو جب تک درختوں کے پتے درختوں سے وابستہ رہتے ہیں، پیوستہ رہتے ہیں، ہرے اور بھرے رہتے ہیں، اور جب درختوں سے کٹ جائیں تو پھر سوکھ جایا کرتے ہیں۔ ہمارے آنگن میں پڑے ہوئے پتوں کو ہماری بیویاں جو ہیں جلا دیتی ہیں۔ تو قدرت کی غیرت نے بھی یہی کہا کہ حبیب جب تک لوگ تیری ذات سے، تیری آل سے وابستہ رہیں گے، صاحبان فیض بن کر رہیں گے۔ کوئی فرید نظر آئے گا، کوئی علی حجویری نظر آئے گا، کوئی خواجہ اجمیر نظر آئے گا، فیض بار رہیں گے ان کے سینے۔ اور جس دن یہ کٹ جائیں گے تو ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو جہاں ہماری نجات وابستہ ہے ہم وہاں عقیدے بنائیں؟ نہیں، ایمان کی انتہا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ اس نسبت کے تصور میں ان کا کوئی مقام ہے، ایسا نہیں ہے، ان کا کردار ہی ایسا ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ کتنا اہم کردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا۔ اب یعنی تنا حضور کی ذات قرار پائے، شاخیں مولا کائنات قرار پائے، شگوفے بی بی پاک قرار پائیں، پھل حسنین اور پتے اہل محبت۔ اور درخت تنے پر تو نہیں ہے، درخت تنے کے نیچے بھی کوئی حقیقت ہے جسے اصل کہتے ہیں، جس کو جڑ بھی کہتے ہیں، بھی کہتے ہیں۔ قرآن اس لیے کہا اصلھا ثابت، اس کی اصل ثابت اور مضبوط ہے۔ کس بنیاد پر مضبوط ہے؟ بڑی حکمت مآب بات ہے کہ درخت کے وجود میں سب سے پہلا جو فطری محسوس ہے وہ جوہر ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، پھر اس کے سینے سے جڑ نکلتی ہے، پھر اس کے اوپر کونپل بنتی ہے، پھر وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ کر آہستہ آہستہ گروتھ ہو کے جناب والا بڑھتا ہے۔ تو گویا ابتداءً وہ چیزیں یہ فطرت کے لوازمات سے ہیں۔ چلو یہ تو آ گیا، یہ تو معاملہ آ گیا کہ رسول اللہ کی ذات نے خود کو اس تنے کے تصور میں پیش کیا، علی کو شاخیں اور زہرا کو شگوفے، حسنین کو پھل اور امت کو پتے۔ لیکن اس تنے سے پہلے بھی کوئی حقیقت ہے جس پر تنا ٹھہرا ہوا ہے، جو تنے کی طاقت ہے۔ پتوں کا بوجھ بھی شاخوں پر، شگوفوں کا بوجھ بھی شاخوں پر، ٹہنیوں پر، شگوفے، اور پھر سارا بوجھ تنا اٹھاتا ہے۔ اور تنے سے پہلے جو تنے کو طاقت بخشتی ہے وہ اصل ہے، اس کو جڑ کہتے ہیں، یا عربی میں اوم بھی کہتے ہیں۔ سلام اس ماں پر، سلام اس پر جو میرے محمد کی ماں قرار پائی ہے۔ کتنی بڑی ماں ہے، کتنا بڑا تقدس ہے جس نے نبوت کی ساری۔ اور میں آپ کو عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نبوت کا، تو لوگوں نے حضور کی نبوت کو چیلنج کر دیا، کہنے لگے کہ انک لمجنون، یہ قرآن پاک کے اندر ہے، انک لمجنون، آپ تو مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ عرب کے سنگلاخ زمین پر 3500 سال کے بعد نبی آیا، ہم نہیں مانتے، چیلنج ہوگی نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی عظمت میں بطور دلیل قرآن سنایا، کفار نے قرآن بھی چیلنج کر دیا، کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانی ہے، ہم نہیں مانتے۔ دو اکائیاں چیلنج ہو گئی۔ اب تیسرے کے بابت انہوں نے خود ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کوئی کمال دکھاؤ۔ نبی صاحب سیرت ہوتا ہے، شعبدہ باز نہیں ہوتا کہ ہر وقت تماشا لگا کر کھڑا رہے۔ ہاں جی، زمین کو آسمان بنایا، آسمان کو زمین بنایا، یہ چیزیں نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی فطرت کے تقدس کے خلاف ہے یہ چیزیں۔ اس نے تو اللہ کا پیغام دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اعجازات اور معجزات طلب کیے، آقا علیہ السلام نے چاند بھی توڑا اور پتھروں کو بھی زبان عطا کی، مردے بھی زندہ کی، جتنا کچھ بھی وہ چاہتے تھے آپ نے سارے کر کے دکھائے۔ تو اس وقت معجزات بھی چیلنج ہو گئے، کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے۔ اب اعتماد کی یہ 3 یا 4 اکائیاں تھیں، نبوت، رسالت اور اس کے بعد معجزات یا قرآن، وہ چیلنج ہو گئی کہ ہم نہیں ان کو مانتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ کے دامن اقدس میں ایک ایسا اعجاز ہے جسے قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر پائے گا۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ان سے کہو کہ میری زندگی کا پہلا گزرا ہوا جو 40 سالہ دورانیہ ہے وہ میری نبوت کی طاقت ہے، دلیل ہے۔ اب وہ تھوڑے ٹھہرے، لیکن چونکہ من پلید تھا رکے نہیں، کہنے لگے ہاں آپ صادق بھی امین بھی ہیں، لیکن مثل محمد
مثل النخلۃ فی کبوۃ الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسے ہے کہ جس طرح کوڑے کرکٹ کا اروڑی ہو، ڈھیر ہو، اس پر کھجور کا پودا ہوگا ہے۔ یعنی اکثر اوقات ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جس وقت کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کی آباء و اجداد کا تانا دیا جاتا ہے، فلاں فلاں تو فلاں ہے، فلاں کا ہے جی۔ تو انہوں نے الا فلاں جب یہ بات کہی تو پھر وہ چاروں حقیقتیں پھر چیلنج ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ کے والدین کو، آباء و اجداد کو، خاندان کے عظما کو انہوں نے اس ٹائٹل پر بیان کیا، کہنے لگے کہ یہ کوڑا کرکٹ کا، یعنی ان پر گرد ہے، ان کا کردار نہیں ٹھیک، اس لیے تاکہ ہم ان کو ڈی گریڈ کریں گے تو یہ خود ڈی گریڈ ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کی غیرت جلال میں آئی، فرمایا میرے حبیب اب آپ خاموش رہیں، اب انہوں نے میری حرمت کو چیلنج کیا ہے۔ یہ کمینے کیا جانے تیرے ماں باپ کیا ہے، وہ صرف فطری محسوس میں تیرا باعث فطرت نہیں ہیں، بلکہ وہ میرا اعتماد ہیں، اور میں خدا ہو کر اپنی الوہی زبان سے گواہی دیتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے تھے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر تھے، میں اپنی الوہی حسن کی حرمت کی قسم اٹھاتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، جہاں نفاستیں معراج پذیر ہیں، جہاں عصمتیں معراج پذیر ہیں، جہاں عفتیں، شرافتیں، کمالات اور اخلاق کی اعلیٰ ترین حرمتیں موجود ہیں، جس سے آگے کسی اخلاق عالیہ کا کوئی تصور اور امکان موجود نہیں، جہاں نفاست سے آگے کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، تو میرے محبوب میں نے ماں تمہیں وہ دی ہے جو پاکیوں کی اس معراج پر ہے کہ پاکی بھی اپنے وجود کی بھیک مانگا کرتی ہے۔ تجھے باپ وہ دیا ہے جس کے کردار کی حرمت کو یہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارا اہتمام قدرت رہا جب سے تم عالم فطرت کے اندر، عالم شہادت کے اندر تسلسل پذیر ہوئے، خرام ناز فرمانے لگے، تو ہماری نگاہوں نے ہر تیری ماں کی عصمت کا پہرا دیا، ہر تیرے باپ کے تقدس کا پہرا دیا۔ اب اسی اسلوب میں ذرا تھوڑا سا پیچھے غور کر کے دیکھیے، کوئی نبوت بھی چیلنج، رسالت بھی، قرآن بھی، معجزات بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بھی انہوں نے باتیں اٹھائیں، یعنی والدین کے حوالے سے۔ تو والدین رسول کی جو عصمت ہے، جو وقار ہے، جو شرافت ہے، جو خاندانی حرمت ہے، وہ اس قدر بلند و بالا اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو نبی کی نبوت کی حجت قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد کفار مکہ کے پاس نہ کوئی بہانہ تھا، نہ کوئی اعتراض تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف رشتے ہی نہیں، خدائے ذوالجلال کی حجتیں ہیں، دلالتیں ہیں، ان کا ایک کردار ہے، ان کی حرمت ہے۔ آئیے میں یعنی اس وقت یعنی یہ شرک کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر۔ حضور کی ماں ان کو لے گئی اپنے حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر کہ میں ان کو ان کے والد گرامی کی قبر بھی دکھا لاؤں اور ان کا ننھال بھی ملا کے لاؤں۔ وہاں جس وقت پہنچے کچھ عرصہ رہے، یہودیوں نے حضور کے پیکر عصمت میں نبوت کے آثار دیکھے، تو یہودی شروع سے ہی مطلب مخالف تھے، تو انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ بی بی صاحبہ کو پتہ چلا تو لے کر جلدی سے واپس آئیں، جہاں ان کا مدفن مبارک ہے۔ الحمدللہ میں کئی مرتبہ وہاں حاضر ہوا ہوں، وہاں اگرچہ لوگوں کو پتھر نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے وہاں نور کے جلوے دیکھے ہیں۔ وہاں اس مقام پر پہنچی نا تو پیغام اجل آ گیا، فرشتہ آ گیا، عزرائیل آ گیا کہ بی بی پاک آپ کا کردار مکمل ہو گیا ہے، جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داریاں آپ کی مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں۔ اب بارگاہ رب العزت سے آپ کو آواز آئی ہے کہ آپ تشریف لے آئیے۔ اب ماں کی ممتا کو تڑپ جانا چاہیے تھا کہ خاوند حالت حمل میں ہی فوت ہو گئے، اور پھر بیٹا اگر آیا اور ہر لمحے ایک نئے انداز میں اللہ تعالیٰ بی بی صاحبہ سے مخاطب ہوتے، وہ تو وقت نہیں میں ان کو بیان کرتا، تو اس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے 2700 صفحات پر کتاب لکھی ہے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، ٹھیک ہے نا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، اور ام ایمن جو لونڈی تھی وہ بھی سامنے کھڑی ہیں۔ بی بی صاحبہ لیٹ گئی کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، میں حضور عظمت الہی میں جانے والی ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ممتا تڑپ اٹھتی، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن جندا تے آئیاں جدو بہاراں، تڑپ جاتی، اپنا احساس یاد دلاتی، لیکن سلام اس خمیر پر
جو میرے محمد کی ماں کا حصہ بنا ہے۔ وہاں کیا کہا، یعنی ہائے بائے نہیں کی، ہوتا ہے نا کہ میں اس کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیا کہا رسول اللہ سے، کہا بارک اللہ فیک من غلامی، اے میرے بیٹے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے کی ساری برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ کر آپ کے دامن میں رکھ دی۔ یہ نبی کو نبی کی ماں یاد دلا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں ان صحت ما ابصرت فی المنام، جو چیزیں میرا رب مجھے دکھاتا رہا ایام حمل میں، اگر میرا دیکھنا درست ہے تو پھر میرا یقین گواہی دیتا ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ جو ماں نبی کو نبوت کا شعور دے رہی ہے اس کو اسلام کا نہیں پتہ، تو 1500 سال بعد مولوی کو پتہ چل گیا ہے، سمجھے؟ پھر فرمایا کہ ان صحت ما ابصرت فی المنام، آگے ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، فاللہ انہاک عن الاسنام ودینک البر ابراہیم، بیٹا میں اور کچھ نہیں، میرا ایک ماں کی ممتا کا ایک حق اور ایک احساس ہے جو میرے در میں سینے میں درد بن کر اس وقت سے بے قرار مجھے کر رہا ہے کہ مکہ کفر کی آلودگی سے بھرا ہوا ہے، بت پرستی کی آلودگی سے بھرا ہوا ہے، بت پرستوں سے بھرا ہوا ہے اور بتوں سے بھرا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بت پڑے ہیں۔ تو میرے بیٹے یہ آلودگی ہے، انسانی فطرت اور مزاج کے خلاف حقیقتیں ہیں۔ فاللہ عنہا کا، میں اور کوئی حق آپ کو یاد نہیں دلاتی، ممتا کا حق یاد دلاتے ہوئے اتنا کہتی ہوں کہ تمہیں بت پرستوں سے بھی روک رہی ہوں اور بتوں کے قریب جانے سے بھی روک رہی ہوں۔ تو جس ماں نے اچھا پھر یہ کہا وہ دینک البر ابراہیم، وہ دینک البر ابراہیم، اور میں تمہیں دین ابراہیم کی وصیت کرتی ہوں، میں تمہیں دین ابراہیم کی وصیت کرتی ہوں۔ اور بڑا جملہ بولا، کہا دین ابراہیمی کی ابتدا لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جس ماں نے رسول کو لا الہ الا اللہ سکھایا ہے 6 سال کی عمر میں، اس ماں کی بابت یہ خیال کرنا کہ اس ماں کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ مشرک ہوتی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں، یہ عرصہ گزر گیا، بی بی صاحبہ پردہ آغوش رحمت الہی میں تشریف فرما ہو گئی، 34 سال گزر گئے، 34 سال، جہاں اس واقعہ سے 34 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہلی وحی نازل ہوگی، پہلی وحی، اور وحی کے نزول کے بعد آپ باہر تشریف لائے، خیال میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کا آغاز ہو گیا ہے، اب میرے لیے دین کا کون سا ٹائٹل ہے جس دین کی خدمت میں مجھے متعین کیا جا رہا ہے؟ ابھی خیال آیا ہی تھا، جبرائیل آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقار بیان کیا، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے کہ ابراہیم شخصیت نہیں، وفاؤں کی کائنات ہے، وفاؤں کی کائنات ہے، اور کمال ہے کہ اس حد تک وفا میں چلے گئے کہ ان کی وفا قرآن بن گئی، اور کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا۔ عجب بات یہ ہے کہ اس وفا کے تصور میں 3 چیزیں ٹائٹل کے طور پر بیان ہوتی ہیں کہ مال دے کر اللہ سے وفا کی، جان دے کر اللہ سے وفا کی، اولاد دے کر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اکلوتے بیٹے ہیں، وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وفا قسمت میں اس کی حکمت تھی۔ تعجب اس بات پر ہے ان کو بچا لیا گیا، ان کو بچا لیا گیا دمبا دے کر، فدیہ دے کر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ آج بھی وہی تسلسل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جس کا ایک اسماعیل جائے وہ بھی فدیہ دے کر بچا لیا جائے۔ قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے اس کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ میری وفا میں میرا ابراہیم اتنا آگے چلا گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں، اپنی فطرت پر اپنی عشق کو غالب کر کے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے۔ تو بھئی 2 شخص ایک اسماعیل دے اور اس کو بھی فدیہ دے کر بچا لیا جائے تو وہ تو پوری انسانیت کا امام ہے،
اور جس کے سارے اسماعیل ذبح ہوئے ہیں، شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک آ جائیے، 4 نسلیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذبح ہوئی ہیں۔ آج ان کو ٹائٹل دیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمارا مذہب سامنے آ جاتا ہے جو اندھا مذہب ہے، جاہلوں کا تشکیل شدہ مذہب ہے، جس کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، جعلی روایات کے اس دبیس پردے میں انہیں سمیٹ کر بس اسی ٹائٹل پر اپنا چھوڑ دیا گیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے، کچھ کہتے ہیں صاحب ایمان نہیں ہے۔ یہ بحث ہے 1400 سال سے، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میری تو تحقیق ہے 12,500 صفحات پر، میں نے عرفان ابی طالب لکھا ہے، ایمان نہیں لکھا ہے۔ ساری کائنات کے ایمان کی ساری حقیقتیں ایک طرف، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ کلمات۔ عجب بات ہے، کئی 100 آیات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جذبہ امتنان کی حرمت میں نازل ہوئی ہیں۔ عجب بات ہے، غار ثور کے اندر کوئی کردار دے، ثانی اثنین قرآن کی گواہی ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بیان کی جاتا ہے، کیونکہ وہاں وہ وفا کا تسلسل جاری تھا نا جی، ہاں جی، لیکن وہ ساری غار پروٹوکولڈ تھی، اس میں پانی کا مشکیزہ موجود، اس میں تازہ دودھ موجود بکری کا، اس میں ڈرائی فروٹ موجود، تازہ کھانا موجود، اور ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے ذرائع ابلاغ کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر موجود، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر موجود، مالک بن فہیرہ موجود، ساری سہولتیں میسر ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، لاتعداد فرشتوں کی کھیپ موجود۔ اتنے پروٹوکول غار کے اندر جو شخص پہرا دے اسے افضل البشر کے ٹائٹل پر ہماری اہل سنت مانتی ہے، سبحان اللہ، ان کا ٹائٹل بنتا ہے۔ جس نے غار ثور میں بیٹھ کر پہرا دیا پروٹوکولڈ غار کے اندر 3 راتیں یا 3 دن، اس کا یہ تقدس ہے، اور جس نے 50 سال پہرا دیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کلمات خیری نہیں ہیں۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ اور پھر ان 50 سالوں کے اندر دیکھیے، کیونکہ میری تو ریسرچ الحمدللہ اس معاملے میں نے تو ان کا انگ انگ زندگی کا پڑھا ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا اس 50 سالہ حیات عصمت کا کہ مجھے کہیں کسی سطر میں لکھا نظر آیا ہو کہ آپ نے آنکھ لگانا تو دور کی بات ہے، آنکھ جھپک کے بھی دیکھا ہو۔ خاص کر جو شیب ابی طالب کے ایام تھے، مقتل نبوت پر کون سوتا رہا؟ یہ انصاف، امت کو اس انصاف سے بھی گزرنا چاہیے۔ جو 3 دن کردار دے وہ افضل البشر ہے، جو مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے 3 سال تک نبوت کے بستر پر سویا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ وہ ابھی امت سوچ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انصاف کی دنیا میں اترنا چاہیے۔ تو غار ثور کا ماحول سبحان اللہ، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک شرف ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ تو یہاں تو قرآن نازل ہو گیا، 3 سال تک جناب ابو طالب علیہ السلام پورے قبیلے کی کفالت کرتے رہے، اور کس کس حالات سے گزرے اگر میں بیان کروں تو آپ کے دماغ پہ گل جائیں گے، ہوش نہیں رہیں گے کہ کس کس طرح سے وہ گزرے ہیں۔ اور جس وقت رسول اللہ کی ذات پر وہ پہرا دیتے، ساری رات تلوار اٹھا کر وزنی کھڑے رہتے، تو کبھی کبھی بڑھاپا، 85 سال بڑی عمر ہے، 85 سال کا بڑھاپا اگر تنگ کرتا تو آنکھیں ڈھلکتی، تو پھر آنکھوں میں نمک ڈال لیا کرتے تھے، یہ چبھتا رہے گا اور میں وفا نبھاتا رہوں گا۔ پھر اگر آنکھیں نمک کو بھی برداشت کر لیتی تو چھوٹے چھوٹے سنگریزے چن کر اپنی آنکھوں میں ڈالتے کہ یہ رڑکتے رہیں اور میں پہرا دیتا رہوں۔ پھر اگر اس طرح کی صورت بن جاتی، نقاہت اور ہو جاتی، تو آنکھوں کے اس ڈیلے کے نیچے تلوار کی نوک رکھ کر کہتے آنکھ تجھے پتہ ہے تو سو گئی تو کائنات کا وقت سو جائے گا، دشمن کسی بھی وقت یہ کو وار کر سکتا ہے، اور اگر تو میرے محمد پر پہرا دینے کے اہل نہیں تو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس زمانے میں وفا کی تصور میں، وفا کی عظمت میں اگر کوئی شخص وقت کے ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ہم ان رشتوں کا احترام یا تکریم یا ان کے ساتھ محبت صرف یہ مذہبی بنیاد پر نہیں کرتے، ان کا کردار ایسا ہے، ان کا قرآن کہتا ہے حبیب ساری کائنات پر آپ کا وجود مقدس احسان ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو جناب کی ذات پر بھی احسان ہے، اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور
اللہ